अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रोजा रसूल पर हाजिरी देने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। देखिए, सारे लोग रोजा रसूल पे हाजिरी देते हैं। फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरब के बाद, ईशा के बाद। वहां पर तो दिन और रात हर वक्त रोजा रसूल के ऊपर हाजिरी देने वाले जो ज़ायरीन है ना, उनका राशि रहता है। लेकिन दिन के कुछ औकात ऐसे हैं जो दी बेस्ट टाइम है रोजा रसूल के ऊपर हाजिरी देने का। इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। वहां पे मदीने में ना लोगों की मसरूफियत क्या होती है। लोग मेजोरिटी क्या करती है, वो तहज्जुद के टाइम में अपने होटलों से निकलते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। फिर वो तलावत और जिक्र अज़कार में मसरूफ रहते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, फिर अपने होटलों में चले जाते हैं, जाके नाश्ता करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। फिर जोहर के वक्त नमाज से पहले वो दोबारा मस्जिद नबी में आते हैं, जोहर की नमाज अदा करते हैं। और फिर कुछ लोग होटलों में चले जाते हैं, कुछ लोग उधर ही मस्जिद नबी में हरम में अपना वक्त स्पेंड करते हैं। ये हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियत होती है, उस हिसाब से वो अपना टाइम स्पेंड करता है। इसी तरह फिर लोग ईशा के टाइम तक मस्जिद नबी में रहते हैं, हरम में रहते हैं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद लोग रोजा रसूल पे हाजिरी देते हैं और अपने होटलों को चले जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इन सारे औकात में 24 घंटे, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, रोजा रसूल पे हाजिरी देने वाले लोगों का रश रहता है। लेकिन इस रश के बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं जब हाजिरी देने वाले जो ज़ायरीन है, इनका रश कम से कम हो जाता है। देखिए, रोजा रसूल पे हाजिरी देने का जो असल मजा है ना, वो उस वक्त है जब रश कम से कम हो। यानी आप 1 टू 1 होने की कोशिश करें, वहां पे 1 टू 1 नहीं हुआ जा सकता। रोजा रसूल के ऊपर हाजिरी देने वालों के हर वक्त लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन फिर भी बंदा कोशिश कर सकता है ना कि यार जब रश जरा कम हो, थोड़ा हो, जब मैं जरा तसल्ली के साथ जरा जालियों के करीब से गुजरते हुए सलाम पेश कर लूं। जी, ये टाइम आता है। कैसे? आप फजर की नमाज पढ़ के जब फारग होते हैं ना, उस वक्त सारे लोगों की कोशिश होती है कि फजर की नमाज के फौरन बाद वो बाहर निकले और सीधे पहले रोजा रसूल पे हाजिरी दें, फिर वहां से निकल के ना अपने अपने होटलों को चले जाएं। तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के बाद मर्द जो है ना, वो बाबू सलाम वाली साइड से एंटर होते हैं और बड़ा रश लगा होता है रोजा रसूल की तरफ। मैंने एक दो दफा ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो इतना रश होता है, एक तो देर बहुत लगती है, क्योंकि कदम कदम उठा के स्लो स्लो लोग चलते हैं, क्योंकि इतना रश होता है। और फिर वहां पे उस वक्त रोजा रसूल पे हाजिरी देने के लिए ना टाइम भी बहुत थोड़ा होता है। और इतने रश में ये भी पता नहीं होता कि आप जो है वो सुनहरी जालियों वाली साइड से गुजरेंगे, या आपको बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरी साइड रोजा रसूल की जालियों से काफी दूर और बीच में इतनी सारी आवाम और पब्लिक खड़ी हो और आप वहां से चुप करके गुजर जाए। तो मेरे साथ जब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर मैंने कोशिश की कि यार वो टाइम मैं एक्सप्लोर करूं जब रश कम से कम होता है। मेरी ये रूटीन रही है और मेरा आपको मशवरा है कि दी बेस्ट, अगर आप रोजा रसूल पे हाजिरी देना चाहते हैं ना, तो उसका टाइम आप ये नोट कर लें। जब आप सुबह फजर की नमाज अदा कर लेना, नमाज अदा करने के बाद आपने फौरी तौर पर रोजा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने मस्जिद नबी से बाहर निकलना है और सीधा मस्जिद कुबा जाना है पैदल। जी, मस्जिद नबी से मस्जिद बिलाल वाली साइड में निकले ना, तो वहां से सीधी सड़क जाती है मस्जिद कुबा तक। उम्रा के ज़ायरीन जो नौजवान हैं, जो वैसे अगर नौजवान नहीं भी हैं, उधेड़ उम्र है या बूढ़े भी हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, जिनकी अंदर एनर्जी है, जिनकी एक रूटीन होती है कि वो पैदल वॉक कर सकते हैं, वो मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं, मस्जिद बिलाल के पास आते हैं। मस्जिद बिलाल के पास जो रोड है उसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरी साइड पे वो स्ट्रीट है जो आपको सीधी मस्जिद कुबा ले जाती है। एक तो सुबह फजर की नमाज के बाद वो एक खूबसूरत माहौल होता है, आपकी वो 2.5 किलोमीटर की वॉक भी हो जाती है। आप वहां पे अपने अलावा दीगर उम्रा के ज़ायरीन को भी देखते हैं कि वो भी पैदल मस्जिद कुबा जा रहे होते हैं। जब आप फजर की नमाज पढ़ के रोजा रसूल पे हाजिरी दिए बगैर ये पैदल रूट लें, मस्जिद कुबा जाएं, वहां जाके 2 नफल नमाज अदा करें, फिर वहां से वापस इसी रूट के जरिए पैदल वापस आए मस्जिद नबी, उस वक्त तक सुबह के ना 10 से 10:30 का टाइम हो चुका होता है। जी, जब 10, 10:30 या 11 के करीब करीब का टाइम होता है ना, तो रोजा रसूल पे हाजिरी देने वाले लोगों का रश कम से कम होता है। क्यों भला? इसलिए कि मेजॉरिटी पीपल फजर की नमाज अदा करने के बाद रोजा रसूल पे हाजिरी देते हैं और फिर अपने होटलों में चले जाते हैं, नाश्ता करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं, ताकि जोहर से पहले दोबारा मस्जिद नबी आ सके। तो जब आप मस्जिद कुबा से वापस आएंगे ना,
آپ چپ کر کے جائیں، روزہ رسول پہ حاضری دیں. اب دیکھیں کہ اس وقت نا اکا دکا لوگ روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بہت لمبی قطار نہیں ہوتی، بہت زیادہ رش نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے سنگل لائن ہی ہوتی ہے. میں تو جب بھی گیا ہوں نا یہ 10:30 11 بجے مسجد قباء سے واپسی پر، تو روزہ رسول پر حاضری دینے والوں کی نا سنگل لائن ہوتی ہے. تو جالیوں کے بالکل قریب سے گزرتے ہیں. نہ جو وہاں پہ سعودی عرب کی طرف سے جو نگران بھائی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی منع نہیں کرتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے بالکل سامنے پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے، مطلب تھوڑی دیر کا مطلب ہے چند سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے رکیں، غور سے دیکھیں، درود و سلام پڑھیں، دعائیں کریں، اور وہاں سے اسی طرح آگے نکلتے دروازے سے باہر نکل دیں. رش بھی نہیں ہوگا، ایک سنگل لائن ہوتی ہے، دھکم بیل بھی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نہیں کہتا ہاں جی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ بھی کوئی نہیں کہتا. تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، دھیرے دھیرے درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ روزہ رسول پہ حاضری دیں، باہر نکلے، پھر آپ ہوٹل چلے جائیں. لیکن یہ میں آپ کو وہ ٹائم بتا رہا ہوں جب روزہ رسول کے اوپر رش کم سے کم ہوتا ہے اور حاضری دینے کا مزہ آتا ہے. ایک اور ٹائم بھی ہے جب روزہ رسول پر حاضری دینے والوں کا رش کم سے کم ہوتا ہے. وہ ٹائم کون سا ہے؟ وہ ٹائم عشاء کے بعد. عشاء کے بعد فوراً نہیں، نو نو نو، عشاء کے بعد بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً نکلے، باب السلام سے انٹر ہوں، روزہ رسول پہ حاضری دیں، اور پھر وہاں سے نکل کے اپنے اپنے ہوٹلوں میں جائیں، کھانا کھائیں اور رات کو سو جائیں. لیکن اس وقت رش بہت ہوتا ہے. اتنے زیادہ رش میں پھر آپ کو روزہ رسول پہ حاضری دینے کا مزہ نہیں آئے گا، آپ تسلی کے ساتھ سلام پیش نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بیسٹ آپشن پھر وہی ہے، عشاء کی نماز پڑھیں، آرام سے مسجد نبی سے ٹہلتے ٹہلتے باہر نکلے، روزہ رسول پہ حاضری نہ دے، بلکہ آپ مسجد بلال کے پاس پہنچے، روڈ کراس کریں، اور یہ جو سڑک آپ کو سیدھی مسجد قباء تک پیدل لے کے جا رہی ہے نا، واک کرتے کرتے آہستہ آہستہ خراما خراما چلتے چلتے آپ مسجد قباء تک پہنچے. اور اس بیچ میں جب آپ اس روڈ کو رات کے وقت میں دیکھیں گے، اس سڑک کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف جو شاپنگ مال ہے وہ کھول چکے ہیں، اور بڑے بڑے برانڈز کی جو چینز ہیں، جو ان کی فرنچائز ہے، وہاں پہ آپ کو کافی ملے گی، چائے ملے گی، آئس کریم ملے گی، فاسٹ فوڈ ملے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. تو وہاں پہ اس نائٹ لائف کو انجوائے کریں. مدینہ کی نائٹ لائف، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی، اس کا سحر. آپ خراما خراما چلے، آپ کو اس سڑک کے اوپر پیدل چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے نائٹ لائف آف مدینہ کا مزہ آئے گا. آپ یہ انجوائے کرتے کرتے اس ماحول کو، اس شہر کو، اس مسحور کن کیفیت سے گزرتے گزرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا. آپ نے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لینا ہے، مسجد قباء پہنچنا ہے، وہاں جا کے 2 نفل پڑھے. ان 2 نوافل پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جیسے آپ نے ایک مقبول عمرہ کر لی ہے. پھر وہاں سے آپ یہی روٹ لیں، اسی سڑک سے پیدل واپس مسجد نبی پہنچے. اس وقت تک رات کے 10 کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، 10 10:30 کا ٹائم ہوتا ہے رات کو. اس وقت بھی روزہ رسول پر حاضری دینے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. سنگل لائن چل رہی ہوتی ہے، کوئی رش نہیں ہوتا، کوئی شرطا، کوئی فوجی اور مینجمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. نہیں، آپ کیونکہ رش ہی نہیں ہے، تسلی سے سنگل لائن میں آرام سے چلتے جائیں، دروشی پڑھتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے بالکل سامنے تھوڑی دیر کے لیے رکیں، سکوت اختیار کریں، تسلی سے سلام پیش کریں، پھر چلتے چلتے خراما خراما اگلے دروازے سے باہر نکلے، اور پھر آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں. آپ کہیں گے یار یہ ہمیں صبح فجر کی نماز کے بعد بھی 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ جانا اور 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ آنا مسجد قباء تک پہنچانے کا مشورہ دے رہا ہے، اور 11 بجے روزہ رسول پہ حاضری دلوا کے پھر ہمیں ہوٹل بھجوا رہا ہے. ایسے ہے نا؟ اور بالکل سیم مشورہ میں آپ کو عشاء کے ٹائم دے رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر دوبارہ 2.5 کلومیٹر پیدل جانا، 2.5 کلومیٹر پیدل واپس آنا، اور پھر روزہ رسول کے اوپر 10:30 11 بجے حاضری دینا، اور ہوٹل میں جا کے پھر سونا. بھائی ٹائم تھوڑا ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہوگی، ہم تو جاگے ہوں گے زیادہ، سوئیں گے کم. تو مجھے اب ایک سوال کا جواب دیں، آپ مدینے میں نیند پوری کرنے کے لیے گئے؟ نہیں، آپ مدینے کو ایکسپلور کرنے گئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آپ مدینے میں رہتے ہوئے مسجد قباء جا کے 2 نفل پڑھ کے مقبول عمرے کا ثواب لینے کے لیے گئے ہیں. آپ وہاں پہ اس ٹائم کو سونے میں، آرام کرنے میں نہ گزاریں. دیکھیں میں آپ کو اپنے ذوق کے حساب سے بتا رہا ہوں. میں جب وہاں پہ جاتا ہوں نا تو میں فیل کرتا ہوں فزیکلی 3 چیزیں مجھے وہاں پہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی.
وہاں پہ جا کے بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی، پانی کی شدت کی پیاس محسوس نہیں ہوتی، اور وہاں پہ نیند کی شدت بھی مجھے محسوس نہیں ہوتی. میں کھانا کھاتا ہوں، کھا لیا، لیکن پاکستان میں جیسے کبھی بہت شدید بھوک لگتی ہے نا، ویسے بھوک کی شدت نہیں ہوتی، بس کھانا کھانا ہے تو کھا لیا. اسی طرح پانی پینا ہے، اس لیے نہیں پینا کہ پیاس بہت لگی ہے، مجھے پیاس کی شدت کبھی وہاں محسوس نہیں ہوئی. میں پانی اس لیے پیتا ہوں کہ زمزم پینا ہے، زمزم کے لالچ میں نا. پر ٹھیک ہے، جب مسجد نبی گئے پانی پی لیا، وہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں پانی پی لیا، نماز سے پڑھ کے باہر نماز پڑھ کے جب واپس آنے لگے ہیں تو بھی زمزم کا پانی پی لیا. پانی پیتے ہیں زمزم پینے کے لیے. پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کے پانی پینے کی وہاں پہ کبھی کیفیت نہیں آئی. سیم نیند ہے، نیند 2 گھنٹے سو لے تو بھی فریش، 1 گھنٹہ سو لے تو بھی فریش، 3 گھنٹے سو لے تو بھی فریش. تو بھائی آپ وہاں پہ سونے نہیں گئے، آپ نیندیں پوری کرنے کے لیے نہیں گئے، آپ وہاں پہ جا کے کچھ مشقت کریں، اپنی کچھ برداشت کو بڑھائیں، نیند کم کریں، کھائیں کم، واک زیادہ کریں، مدینے کی گلیوں کو ایکسپلور کریں، مسجد قباء روز جائیں، صبح بھی جائیں شام کو جائیں، نفل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے کے ثواب لیں. آپ مدینہ کی گلیوں میں، آپ مدینہ کی اس فضاؤں میں سانس لیں، آپ سیر سپاٹا کریں، گھومیں پھریں. آپ مسجد نبی، ساری اتنی بڑی مسجد نبی ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا پورا مدینہ شہر تھا نا، اس وقت کی مسجد نبی اتنی بڑی ہے. آپ مسجد نبی سے باہر نکلے اور مسجد نبی سے متصل مسجد امامہ دیکھیں، مسجد حضرت عثمان کی مسجد دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد دیکھیں، حضرت عمر فاروق، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں، یہ حضرت علی کے نام کی منسوب بھی ایک مسجد ہے وہاں پہ. میں گیا تھا وہاں پہ، اور وہ تو ہم مدینہ کی گلیوں میں ویسے ہی مٹر گشت کرتے، ایسے چہلتے پہل کرتے، گھومتے گھماتے گئے تو ایک مسجد بن رہی تھی، وہ زیر تعمیر تھی. زیر تعمیر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رنگ روغن وغیرہ ہو رہا تھا تو مسجد بند تھی، لیکن اس کا گیٹ ہم نے دیکھا تھا، وہ لکھا تھا مسجد حضرت علی، حضرت علی کے نام سے منسوب مسجد تھی. ایکسپلور کریں ان گلیوں کو، ان فضاؤں کو، ان ہواؤں کو، اس انوائرمنٹ کو فیل کریں. فیل کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہاں تھے. آپ فیل کریں کہ ان فضاؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کو اپنے اندر ابزارب کی ہے. آپ فیل کریں کہ ان گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب چلے ہیں، انہوں نے یہاں پہ زندگی کا قیمتی اور بہترین وقت گزارا ہے. پاکستان آ کے سو لیجئے گا، یہاں کے نیندیں پوری کر لیجئے گا، یہاں کے آپ مزے مزے کے پکوان کھا لیجئے گا. وہاں پہ کم سوئیں، کم کھائیں، کم بولیں، ایکسپلور زیادہ کریں. اور جب آپ یہ ایکسپلور کر رہے ہوں گے نا، جب آپ مسجد قباء پیدل جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ مسجد نبی کو اندر سے ایکسپلور کر رہے ہیں، آپ ایک ایک زاویے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت مسلسل آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پہلا اس کا ورد کر سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب بندہ مدینے میں جاتا ہے نا، تو وہاں پہ نا درود شریف، اور درود بھی کون سا، یہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ زبان پہ نا آٹومیٹک رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یا ان ہواؤں کا اثر ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا، یا یہ کہ انسان کا ذہن وہاں جا کے اس طرح بدل جاتا ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن زبان پہ درود پاک رہتا ہے. تو جب آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومیں، جب مدینہ کو ایکسپلور کریں، جب مسجد قباء پیدل جائیں، تو ذکر کریں، درود پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کریں. اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، گنتی کے دن ہے، سو کے نہیں گزارنے، گنتی کے دن ہے، مزیدار کھانوں کی تلاش میں نہیں گزارنے، اور گنتی کے دن ہے. آپ نے البیک کے چکر میں نہیں رہنا. مزے کسی اور ٹائم کے لیے، ذائقے کسی اور ٹائم کے لیے، اور آرام بھی کسی اور ٹائم کے لیے، نیندیں پوری کرنا بھی کسی اور ٹائم کے لیے. یہاں پہ مدینے میں، مسجد نبوی میں، ان باتوں میں، ان کاموں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا. اگر آپ نے میرے ان مشوروں کو مان لیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر سلام پیش کرنے کے لیے جو اوقات میں نے بتائے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ ان اوقات میں سلام کیا، یا ان اوقات میں سلام کرنے کے لیے چلے گئے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ رش جب نہیں ہوتا، جب دھکم پیل نہیں ہوتی، جب بہت جلدی 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 بھی نہیں ہوتی، تو سلام پیش کرنے کا مزہ اور ہے. بندے کو ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے ہیں، اور آپ اپنی عرضی، اپنی درخواست، اپنے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی بات سنی جا رہی ہے 1 to 1. اور اس 1 to 1 کا مزہ ہی اور ہے، اس 1 to 1 کا ایکسپیرینس ہی اور ہے. اس 1 to 1 کو تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. میرا نام آصف ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.